تکیا دی اور بیٹھنے ہاں کوشن دو ادھر سے دو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. قال تعالى في مقام آخر: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وقال تعالى في مقام آخر: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران طریقت، سامعین کرام، یہ باب اثبات الفقر جو کشف المحجوب شریف کا دوسرا باب ہے، اس میں یہ ابتدائی آیات لائی گئی ہیں اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا بھی اس میں لائی گئی ہے. اس باب کے درس کے دوران یہ کتنے ہفتوں سے چل رہا ہے، ہر بار انہی آیتوں سے ہم اس درس کو شروع کر رہے ہیں تاکہ یاد رہے کہ اثبات فقر میں کون سی آیتیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے. آج ہم یہ باب اثبات الفقر کو ختم کر کے باب التصوف انشاءاللہ شروع کریں گے. ہم نے جو درس ختم کیا تھا وہ یہ تھا کہ آفت کی نفی وہ فنائے صفت ہے. صفت کا فنا ہونا، صفت کا فنا کرنا اس بات پر کہ انسان کے ساتھ اس عالم اسباب میں اس کی راحت کے جو آلات ہیں، آرام پہنچانے کی جو ذرائع ہیں اور مشکلات پہنچنے کے جو ذرائع ہیں یا راحت کے جو اسباب ہیں اور رنج و محنت اردو میں محنت کے معنی ہے
جدوجہد، اور عربی میں محنت ہے، فارسی میں محنت یعنی رنج و غم. یہ جو آلات ہیں ان اسباب کو اٹھا دینا، ان اسباب کی نفی کر دینا، سبب کی نفی کر دینا. جب یہ سبب کی نفی ہو گئی تو بچ جاتا ہے مسبب الاسباب، اسباب کا پیدا کرنے والا. بات میں یہاں آگے بڑھاتے ہوئے یہ سمجھانا چاہوں گا کہ دنیا میں جتنی اشیاء ہیں وہ تمام اشیاء انسان کے لیے بنائی گئی ہیں. زمین کا ایک ایک ذرہ اور اس میں اگنے والی سبزی، اناج اگنے والا، اور مویشی جانور جس کو ہم کہتے ہیں حلال جانور، یہ سب انسان کے لیے. اور وہ جانور جو حرام ہیں، مثلا گدھا ہے، بار برداری کے جانور ہیں، یہ سب حرام ہے لیکن وہ بھی انسان کے لیے ہیں. اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو جانوروں کو، چرند پرند کو، جو حلال ہیں، حرام ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، دریائی جانور ہیں، کس لیے پیدا کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے. صوفیہ کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ اشیاء کی مجھے حقیقت بتلا، وہ کیسے ہیں. تو اشیاء کی حقیقت کے جاننے کی آپ نے دعا فرمائی. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے اس پہ دیکھیے: ربی ارینی، اے اللہ تو اپنا دیدار نصیب فرما. اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکو گے، یعنی تاب نہیں لا سکو گے. یہ نہیں فرمایا میں جلوہ نہیں دکھاؤں گا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ربی ارینی کہا، اللہ نے فرمایا تاب نہیں لا سکو گے، لیکن نبی کی دعا ہے وہ قبول ہوگی ہی ہوگی، ہوتی ہی ہے. تو فرمایا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اور اللہ رب العزت نے تجلی فرمائی. اب فرمایا کہ اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو تم دیکھ لو گے. بہرکیف تجلی فرمائی. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ ہے ربی ارینی. ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے بتلا کہ تو مردوں کو زندہ کیسا کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ربی ارینی حقائق الاشیاء، اشیاء کی حقیقت کما ہیا، وہ ہیں کیسے، کس لیے ہیں، کیا کام ہے، کیا استعمال ہے، یہ بندے کو اس سے کیا فائدہ ہے، اس سے کیا نقصان ہے. تو اشیاء زمینی اشیاء ہی نہیں ہیں، سمندر ہیں، اس میں ہیں، آسمان ہیں، آسمانوں میں مخلوقات ہیں. تو شے کی حقیقت کو جاننا. اب یہاں سے اہل تصوف میں آگے آنے والا تصوف کا ہی چیپٹر ہے، ہم اس میں چلتے ہیں. اہل تصوف اشیاء میں اشیاء کی حقیقت کو جاننا، اس کے پس پردہ حق کی حقیقت کو جاننا ہے. عالم اتنا بڑا ہے کہ اس کے اشیاء کی فہرست ہی آج تک میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے تیار کی ہو. دنیا میں آج کل سینکڑوں ہزاروں یونیورسٹیاں ہیں، جامعات ہیں، اور ہر ایک کا شعبہ الگ الگ قائم ہے. لیکن جو زمانہ گزر گیا، اس زمانے میں جو کام ہوا ہے آج اس کام کا عشر اشیر نہیں ہے. عشر اشیر کی جگہ تشہیر ہی تشہیر ہے.
پہلے علم تھا، اب تعلیم ہے. خیر یہ دوسری بحث ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اشیاء کی حقیقت کا جاننا. عالم بہت بڑا ہے، ایک ایک شے کی حقیقت جانتے جانتے، ایک ایک ذرے کی حقیقت جانتے جانتے کتنی زندگیاں لگ جائیں گی، پھر بھی پہچانا نہ جائے گا. تو عالم زمین و آسمان، سیارے، ستارے اور ان میں موجود مخلوقات، زمین، بحر و بر، بہت بڑی تفصیل ہے. ان کو جان لے تو اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہوگی. یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہوگا، اس میں جاننا بہت مشکل ہوگا. صوفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ زمین و آسمان اور یہ مخلوقات، یہ سب کچھ جو ہے یہ عالم کبیر ہے. اس میں انسان ہے، جن ہے، ملائکہ ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، 7 آسمان ہے، 7 سمندر ہے، زمین کے 7 طبق ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس میں جھاڑ ہیں، پہاڑ ہیں، ندیاں ہیں، دریائیں ہیں، زمین میں بہتے ہوئے چشمے ہیں، بہت کچھ اس کی تفصیل ہے. لیکن وہ جاننا بڑا تفصیل طلب ہے. صوفیہ کرام نے لکھا کہ انسان کا جو وجود ہے یہ عالم صغیر ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جتنی مخلوقات ہیں، وہ سب اس انسان کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں. اس میں کچھ تفصیل ہوگی کہ کیا وہ جن ہے، شیطان ہے، فرشتے ہیں، جانور ہیں، کتا ہے، بلی ہے، شیر ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، چونٹیاں ہیں، جانور ہیں، تو کیا انسان کے اندر بھی یہ ہیں؟ تو صوفیہ کرام نے بتلایا کہ انسان کے اندر جو نفس ہے، اس نفس میں تمام صفات موجود ہیں. ملکوتی صفات یعنی فرشتوں کی صفات اس میں موجود ہیں، اس میں جانوروں کی صفات موجود ہیں، درندے جانوروں کی صفات ہیں، چرندے چرنے والے جانوروں کی صفات ہیں، زہریلے جانوروں کی صفات ہیں، اور چر کے کھانے والے جانوروں کی صفات ہیں، گھاس کھانے والے، میوے کرنے والے، مغلوب رہنے والے، غالب رہنے والے، چیر پھاڑ کرنے والے وغیرہ. تو انسان کے نفس میں یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں، اور ان صفات کی کشمکش میں انسان گزرتا رہتا ہے. اور اس عالم میں جتنے لوگ نظر آتے ہیں، آپس میں ان میں بھی کشاکش انہی چیزوں کی ہوتی ہے. کوئی طاقتور کمزور کو دباتا ہے، کئی کمزور جمع ہو کر طاقتور کو ہلاک کر دیتے ہیں، ایک طاقتور ہزاروں لاکھوں کمزوروں کو ہلاک کرتا ہے، ان کا مال چھین کے کھاتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ تقسیم. بہرحال یہ سب کچھ انسان کے اندر موجود ہے. بات یہاں پر فخر کی ہے. ہاں، تو اسباب کی نفی کرنا. اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہماری سانسوں کا مالک ہے، ہماری جان کا مالک ہے، ہم کو بڑھوتری عطا کرتا ہے، ہمیں گروتھ عطا کرتا ہے، اور لمحہ بلمحہ پیدائش سے موت تک، یا پیدائش سے پہلے سے لے کر پیدائش تک، پھر اس کے بعد موت تک، یہ تمام اس کے جو وسائل ہیں، اس کی زندگی کے وسائل ہیں. شکم مادر میں بھی وسیلہ ہے، باہر بھی وسیلہ ہے، آنے کے بعد اس کے شیر خارگی میں وسیلہ ہے، اس کے بڑھنے میں وسیلہ ہے، بچپن میں وسیلہ ہے، لڑکپن میں وسیلہ ہے، جوانی میں وسیلہ ہے، کہتے ہیں جو ادھیڑ پن ہے، ادھیڑ اس میں بھی ہے، بڑھاپے میں ہے. وسائل وسائل وسائل، اتنے وسائل ہیں کہ کوئی وسیلے سے انکار نہیں کر سکتا. تو وسائل کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. اہل تصوف میں اور فقراء میں فقر کی بات ہے. اہل تصوف، فقراء اور دنیا داروں میں، یا منکرین تصوف میں یا منکرین فقر میں فرق یہ ہے
کہ دنیا دار اسباب پر بھروسہ کر کے اسباب کو جمع کر کے دولت مند سمجھے جاتے ہیں، جس کی پہلے گفتگو گزر چکی ہے۔ اسباب کے ہونے سے ان کو غنی کہا جاتا ہے، اسباب کے نہ ہونے سے فقیر کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ بات چلی تھی کہ آپ نے فرمایا، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے پاس مال ہے، ملک بھی ہے، تو بھی وہ فقیر ہے، چونکہ اللہ نے اس کا نام فقیر رکھا ہے۔ غنی صرف اللہ کی ذات ہے، اور لباس فقر اور فخر کا نام ہی یہ انسان کو زیبا دیتا ہے۔ یہاں پر یہ بات تھی کہ جو آلات ہیں، ان صفات کی مدد کرنے والے جو آلات ہیں، ان کی موجودگی، ان کی ناموجودگی، یہ دونوں کی نفی کر دیں تو جو باقی رہ جائے گا وہ اللہ کی ذات رہے گی۔ والد گرامی پیر و مرشد مجدد مجتہد آئین حزب اللہ حضرت سید اسماعیل عرف ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہم کو توجہ، ہمارے پاس توجہ کہتے ہیں، جس کو لوگ مراقبہ کہتے ہیں، ہمارے پاس اس کو توجہ کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح ہمارے پاس اوپر سے بزرگوں سے چلی آئی ہے۔ جیسے نماز پڑھنے والا نماز میں شروع کرنے سے پہلے کہتا ہے متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفۃ، میں اللہ رب العزت کا جو کعبہ ہے اس کی طرف اپنا چہرہ کرتا ہوں، متوجہ ہوتا ہوں۔ تو توجہ کرنا، اپنا رخ کرنا۔ تو مراقبے کا معنی ہے کہ دل کی نگرانی کرنا، خیالات کی نگرانی کرنا، آنے والے خیالات ہیں، وسوسے ہیں، الہامات ہیں، کیا ہیں، اس کی نگرانی کرنا، یہ مراقبہ ہے۔ اور متوجہ ہونا، یہ اس سے اور ہی کوئی اور شے ہے، مراقبے سے بلند ترین بات ہے۔ جب بندہ متوجہ ہوتا ہے تو توجہ میں جب ہم کو بٹھاتے تو فرماتے تھے کہ دیکھو، نام، نسبت، تعین، اضافت، 4 چیزوں کی نفی کر دو۔ چاروں کی نفی جب کرواتے تو آپ کا وجود ہی باقی نہیں رہتا۔ پوچھتے تھے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ہم کہتے یہ نام ہے، تو فرماتے کہ نام کس نے رکھا؟ ماں نے رکھا، باپ نے رکھا، دادا نے رکھا، چچا نے رکھا، تایا نے رکھا، رشتہ دار نے رکھا، عالم نے رکھا؟ کون نام رکھا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد نام رکھا گیا، اس سے پہلے نام نہیں تھا۔ جب پیدا ہوا تو تمام رشتے ناتے وجود میں آئے۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا ہوا، دادا نے کہا پوتا ہوا، دادا دادی نے کہا پوتا ہوا، نانا نانی نے کہا نواسا ہوا، ماموں نے کہا بھانجا ہوا، چچا نے کہا بھتیجا ہوا۔ یہ رشتے، شخص ایک ہے، رشتے زیادہ ہیں۔ یہ وجود ایک نام ہو گیا، ایک نسبت ہو گئی، یہ کس کا ہے، کس کا ہے، یہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا نواسا، فلاں کا بھانجا، فلاں کا بھتیجا، فلاں کا پوتا، فلاں کا پڑپوتا، فلاں کا سکڑ پوتا، یہ تو نام اور یہ نسبتیں جب سب پیدائش کے بعد ہیں۔ تو اب جب اللہ اللہ بول رہے ہیں تو نام، نسبت، تعینات کب پیدا ہوئے، کیسا ہوا، کیا ہوا، یہ تعین ہے، وقت کا تعین ہے۔ اضافت کا کہ جو لگے گا، کس کا، اس کا، یہ باپ کا، بیٹے کا، دادا کا، پوتے کا، ہندوستان کا، پاکستان کا، عرب کا، عجم کا، ایران کا، امریکہ کا، اس طرح نام، نسبت، تعین، اضافتیں جو جتنی ہیں، یہ سب کی نفی کر دو۔ تو تم پیدا ہونے سے پہلے یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، لہذا ان کو
جب اللہ کی طرف رجوع ہیں تو ان چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دو. یہ نام تمہارا رکھا ہوا ہے، نسبت تمہاری ہے، اضافت تمہاری ہے، ان کو ہٹا دو تو اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے. جب یہ اللہ کی طرف رجوع ہو گیا تو پھر اس کا کیا رہا؟ تمام کتنے اسباب کی نفی کرتے بیٹھیں گے، کون کون سے سبب کی نفی کریں گے. بات طویل ہو جائے گی، درس سے دوسرے موڑ پہ چلا جائے گا، لیکن میں اس کو ختم کر کے باب التصوف شروع کر دیتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جو اسباب ہیں یہ وجود کے ساتھ ہی اسباب ہیں. جتنے اسباب دنیا میں نظر آ رہے ہیں ان سب کی نفی کرتے بیٹھیں. اگر آپ اپنی نفی کر دیں اللہ کے حوالے ہو گیا تو یہ مراقبے سے اور بلند ترین بات ہے. مراقبے میں دل کی طرف دیکھتے رہنا. دل اللہ اللہ بول رہا نہیں بول رہا، بول رہا نہیں بول رہا، بول رہا تو کیا وسوسہ رہا کیا. جب توجہ ہو جائے، آدمی جب متوجہ ہو جاتا ہے اس میں غرق ہو جاتا ہے، آس پاس کے ماحول کا اس کو پتہ نہیں چلتا. تو حالت کیا ہے؟ ان فنائے آفت نفی شچن، آفت نفی شواد، ان فنائے صفت بود و فنائے صفت آلت رسیدن و نارسیدن را اسپیش ایشان برگیرد کہ مر عدم روش ایشان را به عین نفی عین نماید اندران ہلاک گردن. تو ان کی ہی نفی کر دو. بات یہاں اس جملے پہ ختم کرتا ہوں. مثال کے طور پر کعبۃ اللہ شریف میں 360 بت تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بتوں کی پرستش ہوتی تھی. کعبے کے اندر 360 بت تھے. فتح مکہ کے بعد بتوں کو نکال دیا گیا. یہ بت ظاہر میں پتھر کے تھے، تانبے کے تھے، پیتل کے تھے، میٹالک تھے. یہ جو کعبۃ اللہ، کعبہ گل، مٹی کا، پتھر کا یہ عمارت ہے اللہ کی کا. یہ جو عبادت بندے بندگان خدا عبادت کرتے ہیں اس جانب رخ کر کے، یہ اللہ کا کعبہ ہے، کعبۃ اللہ. یہ مٹی کا، یہ پتھر کا بنا ہوا، پتھر کی بنی ہوئی عمارت ہے، گارے کی بنی ہوئی عمارت ہے. اس میں پتھر کے بت، گارے کے بت، تانبے کے بت، پیتل کے بت، لوہے کے بت، نہ جانے اور کیا کیا تھے. تو یہ جو مٹی پتھر کی جو عمارت ہے، جو کعبۃ اللہ جس کا نام ہے، اس کا ایک دروازہ بھی ہے، اس کی کنڈی بھی ہے، اس کو ایک قفل بھی ہے. باہر کیف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کعبہ گل، مولانا روم نے فرمایا کعبہ گل، اور انسان کے وجود کو یہ تمام عالم جیسا ہے ویسا یہ عالم صغیر ہے. عالم کبیر جو دنیا ہے، زمین آسمان ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کے درمیان ایک کعبہ ہے. یہ انسانی وجود کے اندر ایک شے ہے جس کا نام دل ہے. وہ کعبہ گل ہے، یہ کعبہ دل ہے. وہاں پر 360 بت وہاں پر تھے. یہ جو کعبہ دل ہے یہ اللہ کی تجلی گاہ ہے. اس میں جو تفصیل ہم بیان کریں گے تو خالی خواہشات کی تفصیل بیان کرتے کرتے ایک علیحدہ چیپٹر ہو جائے گا. خواہشات جتنی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے علاوہ جو کچھ اس میں موجود ہے سب کو بت سمجھا جائے اور ان بتوں سے دل کو خالی کیا جائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا افرأیت، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا، من اتخذ، جس نے بنا لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، الہہ ہوا، اپنے خواہشات نفسانی کو خدا بنا لیا ہے. تو یہ شرک ہے. دل کو پاک کریں. حضور نے جس طرح اس کعبہ شریف کو پاک کیا تو ظاہر میں جو پاکی ہے
یہ باطن میں بھی یہ پاکی آنا چاہیے. تو یہ جو اسباب گمراہی ہیں ان کی بھی نفی کر دینا، تمام خواہشات کی نفی کر دینا. جب دل سے تمام خواہشات نکل گئے تو آپ کا کعبہ دل پاک ہو گیا. اب فقراء کے نزدیک جو آلات ضرر ہیں، نقصان پہنچانے والے آلات ہیں، وہ جانوروں کی شکل میں رہنے دو، ہتھیاروں کی شکل میں ہونے دو، انسانوں کی شکل میں ہونے دو. آلات ضرر یا فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہوں وہ اجناس ہونے دو، دال چاول گیہوں ہونے دو، تیل ہے یا ترکاریاں ہیں، سبزیاں ہیں، حلال جانوروں کے گوشت ہیں، یہ بھی آلات نفع ہیں. آلات نفع، آلات ضرر، یہ اس کا بھی ان کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے، تمہارا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے. لہذا ان تمام اسباب کی نفی کرو اور اس کے خالق کی طرف دل لگاؤ. ان سب کی بھی نفی کرو، خود اپنی بھی نفی کرو. تو یہ ایک وقت ہوتا ہے. میں بہت اہم پوائنٹ بیان کر رہا ہوں. ایسا کیا شب و روز اس کا صفائی کرتا رہے؟ شب و روز دن اور رات 24 گھنٹے خواہشات نفسانی کی نفی کرتا رہے؟ ان دل میں بیٹھنے والے خواہش کے بتوں کو دن رات نکالتا رہے؟ ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی. لیکن کچھ دن کی پریکٹس کے بعد، جیسے کہ آپ کا اپنا گھر ہے، کیا دن رات گھر کی فرش کی صفائی آپ کرتے رہتے ہیں، دیواروں کو پوچھتے رہتے ہیں، دروازوں کو پوچھتے رہتے ہیں، دیواروں کی دھول جھٹکتے رہتے ہیں، اور گھروں میں لگے ہوئے جالوں کو کیا صبح سے شام تک رگڑتے رہتے ہیں؟ اگر ایسا کریں گے تو لوگ کہیں گے دیوانہ ہو گیا. تو اصول یہ ہے کہ اپنے گھر کی صفائی، صبح صفائی کر لیے، صاف صفائی ہو گئی تو شام تک فرصت ہو گئی. کچھ شام میں پھر صفائی ہو گئی، دن بھر کی گرد و غبار ہے یا کچرا کوڑا کرکٹ گر گیا ہے، شام میں کر لیے تو صبح تک فرصت ہے. یہ صبح اور شام کی صفائی اس وجود کے لیے کافی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، یہاں پر باب فقر میں یہ بات آئی درویشوں کے لیے. اللہ رب العزت نے جو فرمایا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے حبیب آپ ان کو، ان فقراء کو، صوفیاء کو، جو اہل صفہ ہیں، اصحاب کرام، ان کو، ان کی صفت کیا ہے؟ وَلَا تَطْرُدْ، دور نہ کرو، الذین یدعون، جو پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، کب؟ بالغداتی، صبح، والعشی، شام میں. صبح میں پکارتے ہیں، شام میں پکارتے ہیں. تو صبح میں صاف کرتے ہیں اپنے دل کو، شام میں صاف کرتے ہیں. یہ صفائی کا مطلب کیا ہے؟ یریدون وجہہ، اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، دیدار کرنا چاہتے ہیں. یہ اصل منشا ہے. صبح شام صفائی ہو جائے تو دن بھر گھر پاک صاف رہے گا. دن میں کچھ آلائش آ گئی، ہوا کے گرد و غبار سے، ہواؤں کے چلنے سے کچھ آ جائے، پھر جھٹک دیے، شام میں درست ہو گیا. شام میں تمام کام بند ہو جاتے ہیں، پھر اور کچھ گرد و غبار جم جاتی ہے، صبح میں نکال دیتے ہیں. تو صبح شام پکارنا یہ فقراء کا طریقہ ہے، شروع میں آ گیا. درویشوں کا طریقہ ہے، شروع میں آ گیا. فقراء درویشوں کا طریقہ صحابہ کرام کی روش کے مطابق ہے، جو اصحاب صفہ ہیں ان کی شان میں یہ آیا ہے. اب ایک بات میں بتلا دیتا ہوں، اگر کسی کو اس بات کا جنون ہو جائے کہ میں دن رات صاف کرنے پہ لگا ہوا ہے، تو آپ سوچو کہ اگر ایک دیوار کو صاف کرتا رہے، گھر کو صاف کرتا رہے، تو لوگ مجنون کہیں گے. تو ان فقراء کے درمیان وہ ایک گروہ موجود ہے جو اس کی صفائی میں ایسا لگ جاتا ہے کہ صبح شام صاف کرنے کے بجائے
دن اور رات وہی کام کرتا رہتا ہے تو دنیا کا کوئی ان کو شعور ہوتا ہی نہیں ہے. وہ اپنے کام میں جذب ہو جاتے ہیں، وہ اپنے کام میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نہ تو وہ کسی کو دیکھتے ہیں نہ کسی جانب توجہ کرتے ہیں، وہ اپنے کام میں جذب ہو جاتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مجذوب ہوتے ہیں. یہ فقراء کی ایک صفت ہے. اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایسے صحابہ ضرور موجود رہے. اصحاب صفہ وہی ہیں. بہرحال اب یہاں آگے چلتے ہیں تو جو آلات ضرر ہیں، آلات نفع ہیں، سب کی نفی کر کے جو خالق آلات ضرر ہے، جو خالق آلات نفع ہے، جو خالق ہے تمہارا ہمارے وجود کا، ہماری ضروریات کا بھی وہ خالق ہے. ضروریات کا خالق ہے، ضروریات کے پورا کرنے پر وہ قادر ہے. اس نے وعدہ کیا ہے ضروریات کے پورا کرنے کا. جس جگہ جد و جہد کا حکم فرمایا جد و جہد کرنا، جس جگہ رکنے کا حکم فرمایا رک جانا، یہ طریقہ ہے. بہرحال آلات کی نفی کر دینا. من گروہی دیدم از متکلمان کے ان صورت انمانرا معلوم نہ کر دے. متکلمین دانشمند جس کو ہم کہتے ہیں، فلاسفر جس کو کہتے ہیں، میں ان کو دیکھا ایک گروہ کو، یہ معنی ان کو معلوم نہیں ہوئے. برن خندیدن اس پہ ہنسنے لگے کہ ان سخن معقول نہیں، یہ سخن معقول نہیں ہے. وہ گروہی دیدم، اور میں نے ایک گروہ کے دیکھا، از مدعیان دعوے داروں کے گروہ دیکھا کہ ان سخن نامعقول را قبول کرتے بودن. وہ جو متکلموں کا دعویٰ ہے ایک گروہ اس کو قبول کر لیا، وہ اعتقاد و اعتماد کر دے اور ان پر اعتماد کیا وہ فلسفیوں کی بات پر. تو اصل ان قصے معلوم ہی شان نبود، اصل قصہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا. تو کیا می گفتند، وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ الفقر عدم بلا وجود. فقر ایک عدم شے ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے. حضرت فرماتے وہ ہر دو گروہ بر خطا بودن، یہ دونوں گروہ خطا پر تھے، غلطی پہ تھے. یکی ازیشان بے جہل مر حق را منکر شد، ایک ان میں سے جہالت کی وجہ سے حق کا منکر ہوا. وہ دیگری جہل را حال ساخت، اور دوسرا گروہ جہل کو ہی اپنا حال بنا لیا. اور بیدا پدیدار آمد، اور اس کے ساتھ وہ ظاہر ہوئے، اس منشے کو لے کر چلے. وہ مراد از عدم و فنا اندر عبارات ان طائفے سپوری شدن آلت مضموم بود. و صفت نہ ستود اندر طلب صفت محمود نہ عدم مانا بوجود آلت طلبن. و در جملے درویشی اندر کل معانی فخر آریت است. تو بات یہ ہے کہ ایک گروہ تو جہل کو حق سمجھا اور ایک جہل کو اپنا حالت بنا لیا. تو ان کی مراد عدم و فنا، یہ جو عدم و فنا اس کو حوالے کر دینا، یہ حالت مضموم بود، یہ مضموم صفت ہے، مضموم بات ہے. بہرحال اس چیپٹر کا جو خلاصہ ہے، آخر میں جو بات آ رہی ہے، اس پورے چیپٹر کا خلاصہ میں 3-4 جملوں میں بیان کر دیتا ہوں. پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا نام فقیر رکھا ہے، وہی ہمارے لیے سزاوار ہے. اور اللہ غنی ہے. اگر انسان کو غنی کہا جاتا ہے تو اسباب کے وجود کی وجہ سے کہا جاتا ہے. چاہے اس کے پاس ملک و مال ہو تب بھی وہ فقیر ہے. اگر غنی کہتا ہے تو یہ غلطی ہے. صوفیہ کا ایک گروہ غنا کو ترجیح دیتا ہے فقر کے مقابلے میں، چونکہ
مال کے اسباب کے اللہ کی نعمتوں کے وجود پر شکر کا حکم ہوا اور ارشاد ہوا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ ان اولیاء اللہ کا، ان صوفیاء کا منشا ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ اس نعمت میں اضافہ کرے گا۔ داتا گنج بخش جو فرماتے ہیں، دوسرے فقراء کا جو گروہ ہے آپ اس جانب ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فخر پر صبر ہے۔ فخر ایک صفت وہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، اور جو فقیر ہے اس کے لیے صبر کا حکم آیا ہے، اور صبر میں معیت ہے، شکر میں نعمت میں اضافہ ہے، اور صبر میں معیت ہے۔ معیت اللہ کے قریب ہونا، تو اللہ کے قریب ہونا یہ افضل ترین ہے۔ تو جب اس قرب پر، اللہ کے قرب پر، فخر پر شکر ادا کرے گا تو معیت میں اضافہ ہوتا چلے گا، یہ ایک دوسری نعمت ہے۔ تیسری بات، اسباب کی نفی کرنا، مسبب کی طرف رجوع ہونا۔ تو ہمارے پاس ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں دعا ہے اللہم یا مسبب سبب، یا مفتح فتح، یا مفرج فرج، یا مسہل سہل، یا میسر یسر، یا متمم تمم، یا رب انی مغلوب فانتصر، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا مقلب القلوب والابصار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو یہ دعا بھی اسباب سے مسبب کی طرف رجوع ہونے کی دعا ہے، اس طرح بھی رجوع ہوا جاتا ہے۔ نفی اسباب کرنے کے بجائے بندہ مسبب کو طلب کرے، اپنی حاجت کے لیے مسبب کو پکارے۔ یہاں پر ایک نازک فرق میں بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ بلند مقامات جو صوفیہ کے بیان کیے جا رہے ہیں، نو آموز بچے، نو آموز طلبہ جب بزرگوں کی یہ باتیں سنتے ہیں تو کسب معاش کو چھوڑ کر چاہتے ہیں کہ وہ دنیا سے نکل جائیں۔ میں نے بتلایا اس سے پہلے کہ توکل کے درجات الگ الگ ہیں، شیرخوار بچے کا توکل الگ ہے، اور اس سے بڑے بچے کا توکل الگ ہے، اس سے بڑے کا الگ ہے، جوان کا الگ ہے، بوڑھے کا الگ ہے۔ تو اسباب میں معیشت کی تلاش کرنے کا حکم ہے تابع حد ضرورت، اور یہ بھی واجب ہے۔ تو اسباب کے ذریعے ہی مسبب تک پہنچا جا سکتا ہے۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں، یہ درس یہاں تک پہنچتا ہے، اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ فخر کا وجود ہی نہیں ہے، یہ عدم بلا وجود، یہ احمقانہ بات ہے۔ اور فخر ایک صفت کا نام ہے، غنا بھی ایک صفت کا نام ہے۔ بہرحال بات آگے چلتی ہے، یہاں پر حضرت فرماتے ہیں کہ ان جملے برائے ان گفتم، یہ تمام باتیں میں نے اس لیے بیان کی ہے تا راہ ان معنی سپری و برعایت حق ان مشغول باشی۔ میں نے یہ تمام باتیں اس لیے بیان کی ہیں کہ ان معنی کی طرف اپنے آپ کو حوالے کر دو، اور جو حق ہے، راستہ حق کا ہے، برعایت حق، اس کی رعایت کرتے ہوئے، یعنی یہ عربی فارسی لفظ رعایت اردو میں الگ چیز ہے، رعایت کرو بولے تو دوسرے معنی ہے، یعنی ان کا لحاظ رکھتے ہوئے، عربی کے لحاظ سے اردو میں ہے اللہ کا جو حق ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے،
برعایت حق ان مشغول باشی، تو حق کے ساتھ مشغول رہے۔ یہ تمام باتیں اس لیے فخر کی تعریف کی گئی، غنا کی تعریف کی گئی۔ آپ سے پہلے جو دراویش ہیں، فقراء ہیں، بزرگان دین ہیں، اور جو ائمہ طریقت ہیں، ان کے اقوال پیش کیے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اس راہ پر چلو، اپنے آپ کو حوالے کرو، حق کی رعایت کرو، حق کا لحاظ رکھو، احکام پر کوشش کرو پابندی کرنے کی، اور اپنے آپ کے تمام امور کو اللہ کے حوالے کرو۔ تم کو پیدا کرنے والا، تمہارے حالات کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اسباب کا پیدا تو سب کی نفی کرو۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، فرماتے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تم اس طرح کر کے حق کے راستے میں مشغول رہو۔ وَأَكْنُن، اور اب ظرفی کچھ حصہ، از اصول و رموز و اشارات ان طائفے، ایسا کرنے والا جو گروہ ہے، یہ جو فقراء کا گروہ ہے، یہ درویشوں کا گروہ ہے، یہ پہلے سب سے پہلے یہ صحابہ کا گروہ ہے، پھر ان کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے، آج تک یہ جو چل رہے ہیں، یہ جو گروہ ہے، ان کے چند اصول ہیں، ان کے چند رموز ہیں، ان کے چند اشارات ہیں۔ رموز و اشارات ان طائفے اندر باب التصوف پیدا کنم، میں ان کو تصوف کے باب میں، تصوف کے چیپٹر میں بتلاؤں گا، ظاہر کروں گا۔ آنگا، اس وقت جب میں بتلاؤں گا تصوف کے رموز، اشارات، اصول، تو اس وقت کیا کروں گا؟ آنگا اسامی الرجال بیارم، جو رجال ہیں، جو اللہ والے ہیں، رجال اللہ تلہم تجارت والا بین عن ذکر اللہ، ان کو تجارت، خرید و فروخت، ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ وہ رجال سے مراد وہ رجال ہیں، وہ صحابہ کا گروہ ہے، جو تجارت بھی اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی، خرید و فروخت بھی نہیں روکتی تھی، سب دنیا میں مشغول دکھتے تھے لیکن حق سے مشغول رہتے تھے۔ وہ ان کو رجال کہتے ہیں، رجال اللہ ان کا نام، ان کے نام میں لاؤں گا، وہ رجال کا نام لاؤں گا۔ آنگاہ اختلاف مذاہب مشائخ متصوف را بیان کنم، اور جو تصوف کے مذاہب ہیں، مذاہب ذہبہ یذہب عربی جانے کو بولتے، راستے کو بولتے، صوفیہ اللہ تک پہنچنے کے لیے جو راستے اختیار کیے، ان راستوں کا نام مذہب ہے۔ اردو میں مذہب کے معنی مذہب اسلام، یہ عرف عام میں ہے، اسلام کے چلنے کا راستہ۔ وہ دراصل دین اسلام اس کو کہنا چاہیے، لیکن اردو میں یہ رائج ہو گیا۔ تو تصوف کے جو مختلف راستے ہیں، اس کو اور عام فہم میں طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ یہ طریق چشتیہ، طریق قادریہ، طریق نقشبندیہ، طریق کے معنی راستہ، یہی مذہب ہے۔ تو صوفیہ کا جو مذہب ہے، جنیدیہ ہے، قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، یہ تمام جو مذاہب ہیں ان کا کیا اختلاف ہے، اس راستے کے چلنے میں انہوں نے کیا اختیار کیا، اس کو بھی بیان کروں گا۔ آنگاہ احکام حقائق و معارف وہ شرائع بیارم، اس وقت احکام لاؤں گا، حقائق بیان کروں گا، معارف بیان کروں گا، اور جو شریعت ہے اس کے جو نکات ہیں میں ان کو بیان کروں گا کہ وہ مذہب جس مذہب پہ چل رہے ہیں، جس راستے پر چل رہے ہیں، ان کے پاس کیا احکام، شریعت کی کیا نزاکتیں ان کے پاس ہیں۔ اس وقت آنگاہ آداب و رموز مقامات ایشان بے قدر امکان بیارم، اس وقت ان کے جو آداب ہیں اس راستے میں چلنے کے، ان آداب کو، رولز کو، ریگولیشنز کو جو انہوں نے اپنے اوپر مقرر کر لیے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے، صحابہ کی سنتوں میں سے، اہل بیت کی سنتوں سے چن چن کے وہ راستہ اختیار کیے ہیں، وہ بتلاؤں گا، اس کے رموز بتلاؤں گا، ان کے مقامات بتلاؤں گا، بقدر امکان جتنا ممکن ہو سکے میں بیان کروں گا۔ تا برتو، تا کہ تجھ پر کون؟
یہ جس نے سوال کیا تھا، سائل کا بھی نام یہاں آ گیا تھا، اس سائل سے کہے تابرتو، تاکہ تجھ پر، وخوانندگان اور اس کتاب کے پڑھنے والوں پر، حقیقت اس کی حقیقت، تصوف کی حقیقت، ان کے راستوں کی حقیقت، کشف گردد کھل جائے، جو کشف المحجوب ہے، تیری آنکھوں کے سامنے حقیقت نہیں ہے، یہ کشف ہو جائے. وباللہ التوفیق، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اس کی سے سب باتیں صاف ہو جائیں اور اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں. اب یہاں سے باب التصوف شروع ہو جاتا ہے. ہم یہاں پر یہ آیت پڑھ کے اور یہ حدیث شریف اس باب میں جو آئی ہے اس کو پڑھ کر ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں. باب التصوف. خدا گفت عز و جل، اللہ رب العزت نے فرمایا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رحمان کے وہ بندے جو یمشون علی الارض زمین پہ چلتے ہیں، ہونن عاجزی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، سر جھکا کر. آپ اس کے کئی معنی آپ بیان کر سکتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور وَقَالُوا سَلَامًا، جب جائے، اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جب جاہلوں سے بات ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، جاہل جب ان سے گفتگو کرتے ہیں، جہالت کی گفتگو کرتے ہوئے ہیں، تو السلام علیکم ان کو سلام کرتے ہیں. جوہلا کا جواب سلام سے دیتے ہیں. یہ سورہ فرقان کی 63ویں آیت ہے. رسول گفت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع صوت اہل التصوف فلا یؤمن علی دعائهم كتب عند اللہ من الغافلین. جس نے اہل تصوف کی آواز کو سنا، یعنی ان کی بات کو سنا اور ان پر ان کو نہ مانا، ہم یوں کہتے ہیں، ان کے بلانے پر، ان کی بات پر، ان کی دعوت پر توجہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ غافلوں میں لکھا جاتا ہے. و مردمان اندر تحقیق ان اسم بسیار سخن گفتیان، اور جو تحقیق کرنے والے یا مردم سے مراد وہی رجال اللہ جن کو ہم کہہ رہے ہیں، اس معنی میں، یعنی اس تصوف کے معنی میں، یہ لفظ صوفی کے معنی میں، تصوف کے معنی میں بہت سی باتیں بیان کی ہیں. اس نام کے بارے میں ان کی صفت الگ ہے، ان کی کیفیت الگ ہے. صرف نام کے بارے میں بہت سی باتیں انہوں نے بیان کی ہے، کتب ساختے اور بہت سی کتابیں لکھی ہیں. تو یہ تصوف کی فارسی زبان میں لکھی ہوئی یہ پہلی کتاب ہے. اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ عربی میں لکھی گئی ہیں. اب ہم یہاں ایک پوائنٹ صاف کرتے ہوئے چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مخالفین تصوف، مخالفین صوفیہ، مخالفین فقر، فقیری کے مخالف لوگ اس صدی میں اور گزشتہ صدی میں بڑے عجیب و غریب باتیں انہوں نے بیان کی ہیں، آج بھی بیان کرتے ہیں. اور بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جن کو ہم خوارج کہتے ہیں، جن کو معتزلہ کہتے ہیں اس دور کے. ان میں خاص طور پر قابل ذکر جو ہے، مصر میں کچھ نام ہیں، ہندوستان میں جماعت اسلامی کہا جاتا ہے، وہاں اخوان المسلمین کہتے ہیں، عرب میں اور بھی ناموں سے ہیں، ہر ملک میں ان کا الگ الگ نام ہے. انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ یہ تصوف، یہ فقیری، یہ عجم کی پیداوار ہے، یہ ایران کی پیداوار ہے. اب دیکھیے یہ کتاب ہے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، آپ کی وفات شریفہ 481 اور 500 کے بیچ میں بتائی جاتی ہے.
تو بھی یہ خود 400 سال پونے 500 سال کے قریب کے بعد کی یہ کتاب ہے. اس سے پہلے ساری کتابیں عربی میں تھیں. اب کیا کرو گے؟ آپ کہیں گے کہ وہ ایرانی تھے لکھنے والے. ارے وہ ایرانی تو رہے ضرور، لیکن وہ تو مسلمان ہوئے ابتدائی دور میں. سن 21 ہجری میں ایران میں اسلام داخل ہوا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کو فتح کیا. سن 21 ہجری میں اسلام ایران میں داخل ہوا. وہاں کے لوگ من حیث القوم تمام کی تمام قوم مسلمان ہو گئی. یہاں تک کہ ان کی زبان ہی بدل گئی. پہلوی زبان تھی وہ پھر ایرانی فارسی بننے لگی. 150 سال سے 200 سال تک تو زبان کی تبدیلی کا عمل چلتا رہا. آپ کہاں کی بات کرتے ہیں؟ آپ اہل علم سے بات کرو تو پتا چلے گا. ہم یہ باتیں ہم سمجھاتے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ اس اسم، یہ جو صوفی جو کہہ رہے ہیں، تصوف جو کہہ رہے ہیں، یہ اس پہ بہت سے بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے بہت سی کتابیں لکھی، کتب ساختے. اب یہاں پہ بحث بڑی شروع ہوتی ہے. تھوڑا ضرور کر دیتا ہوں میں. آپ سے پہلے عربی میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں. ازن گفت ان، ان کتابوں میں لکھا ہے صوفی را از برائے ان صوفی خواندے ان. صوفی کو اس لیے صوفی کہتے ہیں کہ جامع صوف دارد، ان کا لباس وہ پہنتے ہیں. عرب میں مکہ مکرمہ میں خاص طور پر صوف کا لباس پہنا جاتا تھا. صوفیہ صوف کا لباس پہنتے تھے. ایک گروہ نے کہا گروہی گفتیان کیا برائے آن صوفی خانان. دوسرا گروہ صوفی کو صوفی اس لیے کہتا ہے کہ اندر صف اول باشان، وہ صف اول میں رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں صف اول میں رہنے والے ہیں. وہ گفتیان. اور تیسرا ایک گروہ کہتا ہے بدون صوفی گویان. تیسرے گروہ کا یہ دعویٰ ہے یا ان کا یہ کلیم ہے کہ بدون صوفی گویان کے تولا و اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کر دے، کہ انہوں نے اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف انہوں نے اپنا رجحان رکھا، ان سے دوستی رکھی، ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا. ایک اور گروہی گفتیان، اور ان میں کا ایک صوفیہ میں کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ان اسم، یہ نام صوفی کا نام، تصوف کا نام، الصفا مشتخص، یہ صفا سے مشتق ہے، صفا سے نکلا ہے، ڈیرائیو فرام صفا. وہر کثیرہ اندر ان معانی. اور صوفیہ کے جو گروہ الگ الگ ہیں، انہوں نے ان معنی میں تحقیق کی ہے. ان طریقت اس راستے پر، اس راستے کی، صوفیہ جس پر چلتے ہیں اس کی بہت تحقیق کی ہے. لطائف بسیارس، اس میں بہت سے لطائف ہیں. پس کیا اما بر مقتضای لغت کے اعتبار سے ازین معنی بعید می باشد، پس صفا در جملے محمود باشد. اگر صفا کی طرف ہم اس کو ترجیح دیں تو یہ مبارک ہوگا کہ صفا در اصل ضد آن قدر بود. صفا کی ضد، صفا کا مد مقابل قدر ہوتا ہے. یہاں رسول گفت صلی اللہ علیہ وسلم ذهب صفو الدنیا و بقا قدرها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے صفائی چلی گئی اور قدر باقی رہ گیا ہے، قدورت باقی رہ گئی ہے. و نام لطائف چیز ہا صفو آن چیز باشد، کہ نام کسائف قدر آن چیز بود. یہاں پر ہم درس کو روکتے ہیں، یہاں پر درس کو آج اختتام کو پہنچاتے ہیں کہ صفائی کا ضد قدورت ہے، پاکی کا ضد ناپاکی ہے. تو یہاں پر جو صوفیہ کا جو طریقہ ہے، اب لفظ صوفی پہ پہلے بحث کریں گے ہم. پھر سے دوبارہ اگلے ہفتے یہ تمام باتوں کو ہم سامنے رکھیں گے کہ
जामे तसव्वुफ की तरफ करें तो क्या एतराज करते हैं आज के मुतज़िला, आज के खवारिज, वो भी बयान करेंगे। अगर सफ़े अव्वल है उस पर एतराज करते हैं, उसका भी हम उनका एतराज भी रखेंगे, जवाब भी देंगे। असाबिक सुफ़ा की तरफ है तो क्या एतराज करते हैं, वो एतराज भी रखेंगे, जवाब भी देंगे। सफ़ा से मुश्तक़ है कहते हैं तो उस पर भी एतराज इनको है, वो भी हम पेश करेंगे। और बड़ी बड़ी ये दुनिया है, इसमें जो सब चीज़ें होती हैं, अगर ये ना हो, अगर ये सूफिया के मुखालिफ ना रहे तो सूफिया की पहचान ही नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सूफिया के मुखालिफिन को इसलिए, आप तय करके चलिए, अल्लाह ने इन सूफिया के मुखालिफिन को इसलिए पैदा किया है कि इनके जरिए सूफिया का चेहरा पहचाना जाए, जैसे बदसूरत से खूबसूरत पहचाना जाता है, करी हुई सूरत से मली हुई सूरत पहचाना जाता है, हसीन और जमील से खबी और मजमूम सूरत पहचानी जाती है, तो कुफ्र से इस्लाम पहचाना जाता है। फिर इस्लाम के अंदर जो कुछ हैं और रियाकार हैं, धोखेबाज हैं और क्या क्या हैं, सब अहले सफा के सामने पहचाने जाते हैं। उनके जरिए से अल्लाह उनकी शिनाख्त करता है। जो करीब होते हैं, दूर वालों से करीब पहचाना जाता है। हम इस पे आइंदा हफ्ते गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में हम एक बात अहम तरीन अर्ज कर देते हैं कि जो हमारे वालिद गिरामी से मुताल्लिक़ है, मुजद्दिद आइन हिज़्बुल्लाह, बानी मदरसे सूफिया हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो इस दुआ गो के, इस फ़कीर के जो आपसे मुखातिब है, सैयद मोहम्मद तनवीरुद्दीन जो आपसे मुखातिब है, ये मेरे वालिद हैं, मेरे पीर हैं, मदरसे बानी मदरसे सूफिया कायम करने वाले हैं। और 23 रजबुल मुरज्जब 1390 हिजरी को जुमा के दिन इशराक की नमाज में इशारे से नमाज अदा करते हुए तकिए पे अपना सर रखे और इशारे से सजदे में गए। उस वक्त आपकी रूह परवाज हुई। जुमा का दिन था और आपको बहुत वहाँ जगह तलाश की गई, तमाम कहीं भी जगह मिल नहीं रही थी। उससे एक दिन दो दिन पहले हैदराबाद में एक तूफान आ गया था, सारा शहर बह गया, शदीद बारिश थी। हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र के तमाम पुल टूट गए थे, कर्नाटक के तमाम पुल टूट गए थे। खंदार शरीफ ले जाना चाहते थे तो खंदार शरीफ नहीं ले जा सके, सवारियों का सिलसिला मुनक़ते था और इसी तरह 24 घंटे गुजर गए कि जगह नहीं मिली। आखिरकार हुआ ये, सबको इत्तला हो गई कि हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, हज़रत सैयद इफ्तिखार शाह वतन रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा का विसाल हो चुका है, लेकिन जगह का मसला चल रहा है। ऐसे में उस वक्त हज़रत हमारे दादा पीर शेखुल इस्लाम फ़िज़्र शाह तरीक़त सैयद इफ्तिखार शाह वतन रहमतुल्लाह तआला अलैह के जो सज्जादा नशीन थे, हज़रत सैयद वलीउल्लाह हुसैनी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो दूसरे दिन हमारे घर तशरीफ़ लाए और सब भाई हम मौजूद थे, बड़े भाई से और दूसरों से सबसे, और मुरीदीन मौजूद थे। फरमाया कि क्या कर रहे हो, देर किस बात की है, क्या मुश्किल है? तो सब ने कहा कि ऐसे जमीन का ये मसला चल रहा है, कहीं जगह नहीं मिलती है। और एक बात मैं अर्ज कर देता हूँ, ये फकीरों की शान है, दरवीशों की शान है। जो बात दुनिया तज़किरतुल औलिया शेख फरीदुद्दीन अत्तार की तज़किरतुल औलिया में और औलिया अल्लाह की दीगर कुतुब में जो हिस्से पढ़ते थे, वो हमारे घर में हम खुद देखते थे। आपकी वफात शरीफा भी खुद उसका एक हिस्सा है। जिस दिन आपकी वफात शरीफा हुई, उस दिन हमारे घर का ये हाल था। क्या आप जानते हैं कि गरीब दरवीशों, गरीबों के घरों में ये जो शीशी होती है, छोटी सी तेल की शीशी, दवा की शीशी, ऐसी शीशी में गैस का तेल भरते, ढक्कन में एक सुराख डालते और एक बत्ती लगाते थे। तो चिराग जिनको मैसर नहीं होता, गरीब ऐसी एक छोटी सी शीशी होती है, यहाँ है नहीं मत वरना बतलाता था, ऐसी छोटी शीशी के ढक्कन को एक सुराख डालते, इसमें तेल भरते, इस शीशी में तेल भर देते, ढक्कन में सुराख लगा के वो सुराख में एक बत्ती लगाते और ऐसा सा छोटा सा चिराग बना लेते।
وہ तेल रात देर तक वो जलता रहता। मैं अर्ज कर रहा हूं, आप लोगों तक ये बात पहुंचा रहा हूं, उस रात में हमारे घर में इतना मिट्टी का तेल मौजूद नहीं था। ये फख्र है। पैसा तो रहा एक तरफ। ये जो आयत यहां पढ़ी गई है इस बाब में, ला यस्ततीऊन ज़रबन फिल अर्ज़ यहसबुहुल जाहिलु अग़निया मिन अत-तअफ्फुफ़, जाहिल गनी समझते। तो ऐसी जिंदगी गुजरी। बहर कैफ सैयद वलीउल्लाह हुसैनी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो उस वक्त सज्जादे नशीन थे, और जो सैयद इफ्तिखार शाह वतन रहमतुल्लाह अलैह के पोते थे, फर्जन नहीं पोते थे, वो तशरीफ लाए और बोले कि आप लोग ज़बीउल्लाह शाह साहब को चिश्ती चमन के सिवा कहीं नहीं लेकर जा सकते हैं, नहीं लेकर जा सकते हैं। आप खुद चिश्ती चमन भाइयों को हमको लेकर गए और एक जगह बतलाई कि ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, ये मैं शाह साहब को देता हूँ। और उसके बाद में जो जगह है उसका चौकोर निकाल कर, इस तरफ जो चबूतरा है चौकोर निकाल कर उसमें से चारों तरफ नाप के मज़ार शरीफ का जो मकान तैयार, वो कुर्सी पे बैठ के तैयार करे। और असर में फिर शाम असर में नमाज जनाजा की इमामत वो खुद किए, और वहाँ पर आपकी तदफीन अमल में आई, आज तक वही है। तो अब एक बड़ी अजीब व गरीब बात मैं अर्ज करूंगा। ये ऐसी बात थी किसी को कुछ समझ में नहीं आई, ये दीवाने वतन है। आखिरी दिनों में चंद अशार आपकी जबान पे वतन साहब क़िबला के रहते थे। अर्श पर रहने की किसको है हवस, ऐसा हाथ करते थे। अर्श पर रहने की किसको है हवस, बस है मुझको साये दीवार शेख। ये हज़रत की गजल है। पाए हक को पाए जब दीदार, पाए हक को पाए जब असरार शेख, देखे हक को देखे जब दीदार शेख, अर्श पर रहने की किसको है हवस, बस है मुझको साये दीवार शेख। हक से बातें कर लो मूसा की तरह, गोश दिल से गर सुनो गुफ्तार शेख, हश्र का सौदा हुआ करता है यहाँ, ऐ वतन सरगर्म है बाजार शेख। ये आखिरी दिनों में ये अशार को गुनगुनाते थे। आज ही दीदार हक ने हमको दिखलाया वतन, शेख साहब के लिए इकरार फरदा हो गया। 8-10 शेर हैं, ये दोहराते थे। जब हजरत की वहां पर चिश्ती चमन में तदफीन हुई तो उसके बाद जब होश आया, मतलब लोग आपे में आए, बात को कलेक्ट करने लगे। अरे अब्बाजान ऐसा बोलते थे, अर्श पर रहने की किसको है हवस, बस है मुझको साये दीवार शेख। तो वतन साहब क़िबला की गुंबद के साये में आप आराम कर रहे हैं, और आपका उर्स शरीफ चूंकि 24 को तदफीन अमल में आई, इसलिए 24 को उर्स मनाया जाता है। 24 तारीख को आपकी तदफीन हुई। 25 रजब वतन साहब क़िबला का उर्स होता है। 26 को जश्न मेराज मनाया जाता है। एक बात मैं अर्ज करता हूँ, सैयदना इफ्तिखार शाह वतन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हमारे दादा पीर हैं, आप अपनी जिंदगी में जश्न मेराज मनाते थे, और आपके इरशादात वतन में, ये इरशादात वतन है, इसमें आपने इरशाद फरमाया और दूसरे मुकाम पर भी लिखा, फरमाया कि हम चाहे किसी दिन नक्ल करें, यानी मुंतकिल हो जाएं इस दुनिया से, दार फानी से दार आखिरत में हम मुंतकिल हो, चाहे किसी दिन हम नक्ल करें, आका के नाम के साथ गुलाम का नाम लेना। चूंकि जश्न मेराज आप फरमाते थे, तो आपका विसाल 9 रमजानुल मुबारक को हुआ। 1324 हिजरी विसाल मुबारक हुआ 9 रमजान को। तो 9 रमजान को मुख्तसर सी फातिहा की जाती है, मुख्तसर सा उर्स किया जाता है। लेकिन चूंकि शब मेराज वो जश्न मनाते थे, लिहाजा वो जश्न शब मेराज मनाया जाता है। एक दिन पहले संदल माली भी की जाती है, वतन साहब क़िबला का उर्स कहा जाता है। अब इस तरह अर्श पर रहने की किसको है हवस, बस है मुझको साये दीवार शेख। यहाँ तक के वतन साहब क़िबला जो शब मेराज जो मनाया करते थे 25 रजब को,
आपके पास खानवादे में 25 रजब को संदल वतन साहब किबला का कहा जाता था, 24 को जाकर ज़बीउल्लाह शाह साहब मिल गए, 24, 25, 26 ऐसा के बस एक तसलसल चल रहा है। वरना 25 रजबुल मुरज्जब को, 26 रजबुल मुरज्जब को खानवादे शेखुल इस्लाम सैयद इफ्तिखारी शाह वतन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खानवादे में किसी का 25 रजब को इंतकाल नहीं हुआ, 26 रजब को नहीं हुआ। ये ज़बीउल्लाह शाह साहब का जो ताल्लुक था, आप अपने नाम के साथ करीबुल वतन लिखते थे, वतन साहब किबला गरीबुल वतन लिखते थे, ज़बीउल्लाह शाह साहब करीबुल वतन लिखते थे। बहर कैफ वैसे करीब हुए कि फिजिकली स्पिरिचुअली हर लिहाज से करीब हो गए। तो अब ये 24 रजब को अब उर्स है, ये 52वां उर्स है, 1390 हिजरी 1970 ईस्वी। तो यहाँ पर खित तारीख वगैरह उस वक्त बुजुर्गों ने, उस वक्त के लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त क़तात तारीख निकाले। उसमें से एक खित तारीख में अर्ज करता हूँ, वालिद गिरामी पीर मुर्शिद की जो वफ़ात शरीफा है, कुरान मजीद की इस आयत से निकाली गई है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये आयत हो गई। हक़्क़न है ख़ाब, इसके आदाद होते हैं 1390। ख़त तारीख़ विसाल आरिफ ज़मन ये 1970, और ख़ताअत हैं काफ़ी, मैं इसको नहीं बयान करता। तो ये 23 रजब को है, और इसका मैंने आपके इसमें वही अशार लिखे, अर्श पर रहने की किसको है हवस, बस है मुझको साये दीवार शेख, हशर का सौदा हुआ करता है यहाँ, ऐ वतन सरगर्म है बाजार शेख। तो ये मंगल के दिन आ रहा है, और मगरिब से पहले संदल माली होती है, मगरिब के बाद तनावुल तबरुक होता है, इशा के बाद बुर्द शरीफ होता है, उसके बाद में तज़किर अहलुल्लाह होता है, उसके बाद समा की मजलिस। लेकिन मौजूदा हालात में ये तमाम चीज़ें हमने इख्तिसार से भी काम लिया है कि संदल माली होगी, तनावुल तबरुक होगा, इशा की नमाज के बाद बुर्द शरीफ होगा, बुर्द शरीफ के बाद एक गैर तरही नातिया मुशायरा मुनक़िद होगा। उस मुशायरे में हज़रत सैयद इफ्तिखारी शाह वतन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कलाम से मुंतखब कलाम खुशगुलू नात खान, कसीदा खान हजरात नातें पढ़ेंगे, कलाम पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि यही जो आप चैनल पे देख रहे हैं, इस चैनल पर हम संदल माली का कुछ हिस्सा बतलाएंगे, फिर हम रोकेंगे, फिर कसीदा बुर्द शरीफ जब होगा, कसीदा बुर्द शरीफ लाइव बताएंगे, और उसके बाद में जो मुशायरा होगा उसको भी हम इस पर लाइव बताएंगे। एक और बात, जो हम वहाँ पर उर्स में जलसा किया करते थे, फैज़ान अहलुल्लाह, तो अब जलसे का मौक़िफ़ नहीं है, रात में ठहरना और जो हालात हैं सारी दुनिया के आप जानते हैं। तो ये फ़कीर ने इससे पहले एक मरतबा किया था इन 52 सालों में, अब ये दूसरा मौका है। हमने इस मौके पर एक रोज़ा सेमिनार मुनक़िद किया है। देखो इसकी कुछ आ सकती है क्या तस्वीर, कुछ आ रही है, क्लोजअप हो सकता है क्या? कल इसको हफ्ते का दिन, इतवार का दिन है, एक सेमिनार रखा गया है। वो जलसे का मुतबादिल यहाँ पर, और यहाँ पर हमने एक इनकलाबी कदम उठाते हुए, इससे पहले भी हमने किया है लेकिन अब इनकलाबी कदम उठाते हुए चंद टॉपिक्स दिए हैं। वो ये हैं, हिंदुस्तान में दुनिया भर में यह मसला चल रहा है, खुसूसन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे तो खास तौर पे हो गया है। शादी ब्याह के बहुत मसाइल हैं। गुजरात में भी एक आयशा नाम की एक लड़की ने खुदकुशी कर ली, वीडियो बना के शौहर को भेज दिया, माँ बाप से बात की और साबरमती की झील में छलांग लगा के मर गई। 2 दिन पहले भी ऐसी इत्तला आई, और ये खुदकुशी का रुझान 5-6 सालों में चल रहा है।
नफसानियत कैसी हो गई है, लोग परेशान हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सेमिनार का मौजू रखा है शादी ब्याह के मसाइल और अहले तरीक़त की जिम्मेदारियां। इनमें जो मखालजात हैं, हमने पहला रखा है आरास उर्सों की मजालिस इस्लाह नफ्स और इस्लाह मुआशरा के लिए है। हमारे पास यहाँ पर एक पत्थर वाले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके सज्जादा नशीन, ये यंग जनरेशन की नुमाइंदगी करते हैं, आलिम हैं और उन्होंने PhD की है, डॉक्टर हैं, सैयद अब्दुल मुहैमिन। ये मकाला पढ़ेंगे, ये वहाँ के साहिब सज्जादा हैं। शरई मसाइल में रहबरी करना ये भी तरीक़त वालों का काम था, खानखा का काम, ये मतरूक हो गया है। शरई मसाइल की रहबरी और अहले तरीक़त, ये मौलाना मुफ्ती हसनुद्दीन साहब नक्शबंदी, ये सदर मुफ्ती हैं बारगाह शेख दक्कन गुरुद्वारा शरीफ के। ये शरई मसाइल बताना क्या सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी है? खानखा, आलिम, सूफी सब कुछ उसमें होता था। दुनिया भी पढ़ाते थे, दीन भी पढ़ाते थे, फिक़ह भी पढ़ाते थे, हदीस भी पढ़ाते थे, मंतिक़ भी पढ़ाते थे, फ़लसफ़ा सब कुछ होता था। बहरकैफ तो यहाँ पर अहले तरीक़त की जिम्मेदारियां हम बतला रहे हैं। मुस्लिम माशरे में खुदकुशी का बढ़ता हुआ रुझान और अहले तरीक़त की जिम्मेदारियां। ये भी शहर में हैदराबाद में एक बुजुर्ग शख्सियत हैं, उनका नाम शेखुल इस्लाम के नाम से जाने जाते हैं, कादरी चमन है। वहाँ पर जो मौजूदा साहिब सज्जादा हैं, उनके बड़े फर्जंद हैं, ये आलिम है जामिया निज़ामिया से, और ये डॉक्टरेट इन्होंने अरबी में की है, मौलाना डॉक्टर सैयद अली हुसैन कादिर नवीर शेखुल इस्लाम। घरेलू खवातीन पर घरेलू तशद्दुद का सिद्दबाब, ये डोमेस्टिक वायलेंस इसको कहा जा रहा है। इसकी क्या अहले तरीक़त की क्या जिम्मेदारी है, इसको कैसे रोके? क्या सिर्फ उलमा तकरीर करते हैं, पॉलिटिशियंस ही बोलते रहे? नहीं, क्या जिम्मेदारी है? ये एक हमारे मेरे पर्शियन में डिप्लोमा के शागिर्द भी हैं, ये डॉक्टरेट कर चुके हैं और एक जगह लेक्चरर हैं, डॉक्टर अबू जाहिद सैयद वहीदुल्लाह हुसैनी कादरी मुल्तानी। ये इस पे मकाला पढ़ेंगे। इस्लाह माशरा समझते हैं कि उलमा की जिम्मेदारी है, और खवारिज मुतज़िला ने तो उनका ठेका ही ले लिया है। तो मैंने तवज्जो दिलाई है, इस्लाह माशरा उलमा और मशाइख की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उलमा मसाइल बताएं, मशाइख तज़किया नफ्स कराएं, ये मुश्तरका जिम्मेदारी है। इसको मौलाना सैयद मोहम्मद अली कादरी अल हाशमी मुमशाद पाशा, ये भी शहर में एक बड़ी बारगाह है, ज़रद अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के ये नबीरा हैं, ये पढ़ेंगे। और एक अहम बात यह है कि मैं बरसों से कह रहा था कि भाई हज को जाते हैं लोग, तो हज की तरबियत देते हैं लोग, उसके अरकान बताते हैं ताकि हज में गलती ना हो जाए। ये शादी तो दुनिया रोजाना हजारों निकाह होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई डिप्लोमा ही नहीं है कि उस लड़के को क्या जिम्मेदारियां बताएं, कि शौहर की जिम्मेदारियां, लड़की को बताएं बीवी की क्या जिम्मेदारियां हैं। हफ्ते में 2-3 दिन तो क्लासेस होना चाहिए, कि रोज हर महीना सैकड़ों शादियां होती हैं, एटलीस्ट 2-3 दिन की ऐसा क्लास हो के उनको उनकी जिम्मेदारियां समझाया जाए। लड़कों के लिए असातिज़ा बयान करें, लड़कियों के लिए और आलिमा बयान करें। तो ये यहाँ पर ये भी इसको शरई प्री मैरिज काउंसलिंग की अहमियत और ज़रूरत। ये आलिमा है, काबिल तफसीर है जामिया निज़ामिया से, PhD अरबी में PhD कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर है मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी से। ये हमारी दुख्तर ही है, ये इसका काम अंजाम देंगे। और अल्लाह ने चाहा तो शहर के मुअज़्ज़िज़ीन के ताउन से, जो यहाँ के अखबारात हैं और जिम्मेदारान हैं, उनके ज़रिए से हम राइज करेंगे कि हफ्ते में 2 दिन कम से कम 3 दिन एक ऐसी क्लासेस हों। इस वीक में, अगले वीक में जो लोग शादी कर रहे हैं, इस वीक में 3 दिन हमारे पास क्लास अटेंड करें, 2-2 घंटे कम से कम, ताकि उनको पता चल जाए। गुरूर में है, तलाक के गुरूर में उन्हें तलाक देते चले जाते, उन्होंने जो है दर्से खुला का मुतालिबा करने का शौर नहीं है, उन्होंने नहीं करते। और यहाँ पे हिंदुस्तान में जो फसाद मच गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, जो 3 तलाक पे जो कानून बना है, राबे नदवी साहब जो पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं, इन्होंने अहले सुन्नत की एक दलील नहीं दी। पूरा जजमेंट मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है, सब अहले हदीसों सलफियों के दलाइल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इनके वजह से, इनके दलाइल पर अहले हदीसों के मुआफ़िक़ फैसला दे दिया कि 3 तलाक भी बोले तो तलाक वजूद वाक़ नहीं होती है, फिर उस पर सजा भी है। अहले हदीस के फेवर में ये राबे नदवी साहब
یہ ندوہ جو غیر مخلدین انہوں نے ان کے کانسٹیٹیوشن میں آپ نیٹ پہ ماریے دیکھیے، وہ نہ امام اعظم کو مانتے ہیں، نہ امام شافعی کو، نہ امام مالک کو، نہ امام احمد بن حنبل کو. یہ لوگ سلفی ہیں، انہوں نے ان کے موافق فیصلہ لایا ہے. ججمنٹ کے تیسرے دن میں نے سامنے رکھ کر پریس کانفرنس کی، 390 صفحے کا جو فیصلہ ہے اس میں بتلایا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے سپریم کورٹ کے سامنے. ابو الاعلی مودودی کو حنفی بتایا ہے انہوں نے. خیر جانے دیجئے. تو ایک پری میرج کاؤنسلنگ کی اہمیت اور ضرورت. اس کے بعد میں سب سے سینسیٹیو جو ٹاپک ہے بیماریوں، آفتوں اور نفسیاتی مسائل میں رہبری اہل طریقت کی ذمہ داری. یہ شہر میں ایک بہت بڑی بارگاہ ہے 700 سال پرانی. حضرت خواجہ فخر الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 2-3 نام، یہی نام کے 3 بزرگ یہاں ہیں. میٹھے شاہ ولی کے نام سے معروف ہیں. جلپلی ایک مقام ہے. جناب محترم مقام شاہ محمد رحیم الدین اور شکیل پاشا صاحب سہروردی اس پہ بیان کریں گے. یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے کہ آدمی کو یہ نفسیاتی مریض ہے یا شیطان پکڑا، یہ نفسیاتی مریض ہے یا کسی نے سحر کر دیا، یہ ڈیٹیکٹ کرنا اور بولنا بابا آپ ڈاکٹر کی طرف رجوع ہو جاؤ، یا پھر جو رہبری کرنا. یہ ٹاپکس پہ ہم نے رکھا ہے. اور اس میں مہمانان خصوصی ہیں ہمارے وطن صاحب قبلہ کے جو موجودہ سجادہ نشین ہیں سید شاہ ولی اللہ حسینی اور چشتی بابا. از اے ینگ مین انرجیٹک بہرکیف، ان کو جو ہے مہمان خصوصی بنایا گیا ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے یہاں پر ہمارے پاس شہر میں اس وقت موجود ہیں سید حضرت شاہ محمد زین الدین عارف النشین، یہ بیدر میں تشریف رکھتے ہیں. وہاں ان کی بارگاہ ان کے بزرگ کی ہے. ان کو اور مہمان خصوصی بنایا گیا ہے سید شاہ فضل اللہ قادری الموسوی. حیدرآباد میں بڑی بارگاہ ہے سید موسیٰ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کے سجادے ہیں. ان لوگوں کو بلایا گیا ہے. اور ہمارے دوست ہیں پروفیسر سید مجید بیدار صاحب، یہ قادری نسبت رکھتے ہیں، ان کی اس میں صدارت رکھی گئی ہے. یہ پروگرام کل 2 بجے سے شروع ہو رہا ہے. اس کو بھی لائیو ٹیلی کاسٹ ہم اسی چینل پر کریں گے جو ہمارا نام ہے سید محمد تنویر الدین. کو آپ فیس بک پہ کلک کریں. ایک ٹاپک ہاں ہے ہی نہیں کیا یہاں پہ. ہاں ایک اہم ٹاپک، ایک نمبرنگ ایک جمپ ہو گئی، ازدواجی اور معاشی مسائل میں رہبری. معاشی مسائل میں بھی رہبری کرنا صوفی کا کام ہے اور اہل طریقت کی ذمہ داریاں. یہ بھی ہمارے شاگرد ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے ایک بہت بڑا جامعہ یہاں پہ چند بچوں سے قائم کیا، جامعہ بن گیا جامعۃ المومنات کے نام سے. اس کے بانی ہیں، ناظم ہیں مولانا ڈاکٹر حافظ مستان علی قادری. یہ ٹاپک جمپ ہو گیا تھا، وہ بیماریوں آفتوں کی طرف نظر چلی گئی. بہرکیف یہ 8 ٹاپکس ہیں. خطبہ صدارت ہوگا. ہم اس کو دن میں 2 بجے سے لائیو ٹیلی کاسٹ کریں گے. اور اس بات کے لیے میں نے اور 15-20 منٹ اس میں بڑھ گئے ہیں، یہ بتلانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور لوگوں کے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے ہمارے یہ جو رینگ جنریشن ہے، ایجوکیٹڈ، علم دین سے آراستہ، علوم دنیا سے آراستہ، حیدرآباد کی خانقاہوں سے ینگ جنریشن کو میں نے چنا ہے. آئندہ 30 برس، 40 برس، 50 برس یہی لوگ لیڈ کرنے والے ہیں. آج سے ان کی لیڈنگ اس نوعیت میں بھی ہوگی کہ دنیاوی مسائل کو کس طرح صوفیہ سمجھائیں، خانقاہیں کیا رول ادا کریں. کل اس پہ گفتگو ہوگی اور ہم نے اس میں مقالے کے لیے 2 سے 3 صفحے کے اندر مقالہ جامع ہونا چاہیے. اور یہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو ایک بکلیٹ بنا کے جو کوئی شادی ہو ہم اس کو گفٹ ہم کر سکیں کہ ان کو تمام چیزیں اس پہ پتہ چل جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو کامیابی عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ حجاب بینی و بین کل سلطان ظالم. لا الہ الا اللہ حجاب بینی و بین کل شیطان الرجیم. لا الہ الا اللہ حجاب بینی و بین کل ساحر و نمیم. لا الہ الا اللہ حجاب بینی و بین کل آفت اللیل والنہار. وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته یوم القیامہ مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ کل کا پروگرام سیمینار اٹینڈ کیجیے.
اور اس کی تخاریف بھی ملاحظہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔